حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام توحید کے ساتھ اپنے تعلق کو ان لفظوں میں ظاہر فرماتے ہیں، میں ہر دم اس فکر میں ہوں کہ ہمارا اور نصارہ کا کسی طرح فیصلہ ہو جائے۔ مغربی ممالک میں جو عیسائی ممالک ہیں ان میں بسنے والے احمدیوں کے لیے یہ پیغام بہت غیر معمولی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہر دم اسی فکر میں تھے۔ اگر آپ مسیح موعود علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کیوں اس فکر میں غلطان نہیں رہتے؟ فرماتے ہیں میں ہر دم اس فکر میں ہوں کہ ہمارا اور نصارہ کا کسی طرح فیصلہ ہو جائے۔ میرا دل مردہ پرستی کے فتنے سے خون ہوتا ہے اور میری جان عجیب تنگی میں ہے۔ اب یہ جو فکرہ ہے کوئی شریف النفس انسان اس کو پڑھ کر جھوٹے کا فکرہ قرار نہیں دے سکتا۔ عجیب اس میں صداقت کی طاقت ہے، کیسا گہرا درد ہے۔ فرماتے ہیں میری جان عجیب تنگی میں ہے، اس سے بڑھ کر اور کون سا دلی درد کا مقام ہوگا کہ ایک عاجز انسان کو خدا بنایا گیا ہے اور ایک مشت خاک کو رب العالمین سمجھا گیا ہے۔ میں کبھی کا اس غم سے فنا ہو جاتا اگر میرا مولا اور میرا قادر و توانا خدا مجھے تسلی نہ دیتا کہ آخر توحید کی فتح ہے۔ وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا۔ جہاں پہلی نصیحت میں آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور اپنے دلوں کو ٹٹولنے کا ایک موقع ہے، آپ کو چاہیے کہ اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فکر سے کیا آپ نے بھی حصہ پایا ہے کہ آپ کی جان بھی اس طرح تنگی محسوس کرتی ہے ہر طرف اپنے ماحول میں اپنے گرد و پیش ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوئے جن کے دلوں میں ایک عام انسان خدا کے ایک عاجز بندے کو خدا بنا کر بٹھا دیا گیا اور عیسائیت نے یہ ظلم کیا ہے۔ خدا کے بندوں کے دلوں میں ایک خدا کا اور بندہ بٹھا دیا کہ یہی تمہارا خدا ہے اور عاجز انسان کو رب العالمین بنا دیا گیا۔ اگر آپ کے دلوں میں اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی، کوئی غم اور فکر آپ کی جان کو کھانے نہیں لگتا، تو آپ کا تعلق اسی قدر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے کمزور پڑ چکا ہے۔ اس تعلق کو مضبوط کرنا ضروری ہے کیونکہ اس دنیا کے اس زمانے کے فیض رسان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بنایا گیا ہے، اور جتنا آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کے قریب ہوں، جتنا آپ کے جذبات کو اپنائیں، اسی قدر آپ دنیا کے فیض رسان بن سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں کبھی کا اس غم سے فنا ہو جاتا اگر میرا مولا اور میرا قادر و توانا خدا مجھے تسلی نہ دیتا کہ آخر توحید کی فتح ہے۔ دوسرا پیغام آپ کے لیے ایک عظیم الشان خوشخبری ہے کہ آپ کے ذریعے توحید کو مغرب میں فتح نصیب ہوگی، یہ مقدر ہو چکا ہے۔ غم لگانے کی دیر ہے، فکر کرنے کی دیر ہے۔ سچا غم لگائیں تو خدا تعالیٰ ساتھ ہی خوشخبری دے رہا ہے کہ توحید کا سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ تبھی طلوع ہوگا اگر آپ کے دلوں سے اٹھنا شروع ہو اور اپنے ماحول کو جگمگانے لگے۔ یہ وہ سورج ہے جو ہر دل سے اٹھ سکتا ہے، یہ کوئی ایسا سورج نہیں ہے جو باہر سے چمکتا ہے، یہ دلوں سے اٹھنے والا سورج ہے۔ اور جس کے دل سے توحید کا سورج اٹھے گا، مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر اہل مغرب میں بسنے والے احمدیوں کے دل سے جب توحید کا سورج اٹھے گا تو مقدر ہے کہ وہ اپنے ماحول کو توحید سے روشن کر دے۔ بس بہت بڑی خوشخبری ہے، اس لیے عیسائیت کے غلبے سے مایوس ہونے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے غار ثور میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو مغرب کے اندھیروں میں یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہرگز فکر نہ کرنا، خدا ہمارے ساتھ ہے اور ضرور مغرب سے توحید کا سورج طلوع ہوگا اور تمام دنیا کو منور کرے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ بعید نہیں کہ اہل مشرق کے مقابل پر جل تر توحید کے غلام بن جائیں اور توحید کے عاشق ہو جائیں، اور چونکہ دنیاوی لحاظ سے ان قوموں کو خدا تعالیٰ نے بہت سی عظمتیں بخشی ہیں، بہت سی ایسی صلاحیتیں ہیں جن کو انہوں نے اپنی محنت سے سیکل کر لیا ہے کہ جب
یہ مواحد بن جائیں گے تو پھر لازماً تمام دنیا پر توحید اس طرح یورش کرے گی جیسے چڑھتا ہوا سورج تمام دنیا پر غالب آ جایا کرتا ہے. بس ایک یہ مفہوم ہے مغرب سے توحید کے سورج طلوع ہونے کا. فرماتے ہیں اگر میرا مولا اور میرا قادر توانا خدا مجھے تسلی نہ دیتا کہ آخر توحید کی فتح ہے، وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا. اب آپ بتائیں یہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مشرق میں بیٹھے ہوئے، اکثر مسلمانوں کی اکثریت مشرق میں موجود، سارا دینی جہاد مشرق سے شروع ہوا ہے، اور فرماتے ہیں خدا مجھے یہ تسلی دیتا ہے کہ مغرب سے توحید کا سورج طلوع ہوگا. کسی انسان میں ادنا سی بھی شرافت اور حیا ہو تو اس فکرے کو پڑھنے کے بعد مسیح موعود علیہ السلام کو جھوٹا قرار نہیں دے سکتا. نفس کی باتیں ہی نہیں ہیں، خدا کا کلام ہے جو اسی طرح آپ کے دل پر نازل ہوا اور اسی طرح آپ نے ہمارے سامنے رکھ دیا. مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا. بس اللہ تعالیٰ کی ان خوشخبریوں پر کامل یقین رکھیں اور توکل رکھیں، خود مواحد بن جائیں، پھر دیکھیں کہ کس طرح دیکھتے دیکھتے مغرب کی کایا پلٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو. اس کا باقی حصہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں پیش کروں گا. اب چونکہ خطبے اس جمعے کے بعد ناروے کا جو میرا خطبہ تھا وہ ایک اہم پیغام بھی رکھتا ہے، وہ آپ کو سنایا جانا ہے، اس لیے اب میں اس خطبے کو یہاں ختم کرتا ہوں اور نماز کے بعد اب آپ بیٹھے رہیں تو انشاءاللہ ناروے کا خطبہ بھی آپ سن سکیں گے.